السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 سے اور سورہ اعراف کے رکوع نمبر 23 سے اور پارہ نمبر 9 کے رکوع نمبر 13 سے. ہم آج سب سے پہلے سورہ اعراف کے جو آخری 2 رکوعات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سمجھیں گے. ان میں جہاں سے ہم نے آج آغاز کرنا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ڈھیل جو اللہ کفار و مشرکین کو دیتے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے خیر کا معاملہ نہ سمجھے، بہتر نہ سمجھے. اس ڈھیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آنی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پکڑ ان پہ آ کر ہی رہے گی. دیر ہے اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے. ان کی بغاوت کے باوجود جب انہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی تھی تو اہل ایمان اس صورتحال پر دل گرفتہ ہو جایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، ان جھٹلانے والوں کو ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کے گھاٹ اتاریں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. اللہ ہی یوں ہی ڈھیل دیا کرتے ہیں، لیکن پکڑنے کا بھی منصوبہ بناتے ہیں تو کسی کی چال اور قوت اس کے کام نہیں آ سکتی. منکرین حق قیامت کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور ازراہ مذاق پوچھا کرتے تھے کہ وہ گھڑی کب نازل ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہی ظاہر کرے گا، مگر وہ طے شدہ وقت پر ہوگی. جب وہ آئے گی تو زمین و آسمان پر بڑا سخت وقت ہوگا اور اس گھڑی کا، قیامت کا، عذاب کا ظہور اچانک ہوگا. سورہ کے آخری رکوع میں ہم جو مضمون پڑھیں گے وہ یہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے آخری رکوع میں 3 مخلوقات کو اپنا موضوع بنایا، جس میں انسان، شیطان اور قرآن ہے. سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق، پھر اس کی نسل اور انسان کی افزائش نسل کا بیان کیا گیا ہے. ساتھ ہی ہر طرح کے شرک کے بطلان کا واضح اعلان کیا گیا اور اللہ کے ساتھ جن قوتوں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کی بے بسی کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں، جنہیں اللہ کے ساتھ معبود بنایا جاتا ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ انہیں کسی بات کا علم ہے. انہیں پکارنے والے پکارتے رہیں تو وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے. دوسرا جو موضوع ہے وہ شیطان ہے. شیطان اہل کفر کی قیادت کرتا ہے، لیکن اہل ایمان پر بھی اس کے حملے جاری ہیں. وہ اہل ایمان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مقابلہ ایمانی قوت ہی سے ممکن ہے، مگر اس میں آپ اپنی ایمانی قوت کو اسی وقت بروئے کار لگا سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے. اس لیے اللہ کی پناہ مانگنا ہی بندہ مومن کے لیے سلامتی کا راستہ ہے. قرآن مجید کو ایک معجزہ قرار دیا گیا ہے سورہ اعراف کے آخری رکوع میں، آخری آیات میں، اور اس کا یہ مقام و مرتبہ اہل ایمان کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو وہ اسے توجہ سے سنیں، خاموش رہیں، کیونکہ قرآن سراپا رحمت ہے اور قرآن سے تعلق جوڑنے والے رحمت خدا بندی کے مستحق بن جاتے ہیں. اور سورہ اعراف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے حق میں مقام تقرب رکھتے ہیں اور ان کے اندر کوئی بڑائی یا گھمنڈ نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح میں
مشغول رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پھر سورہ اعراف کی آخری آیہ پر سجدہ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم وہاں پہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھیں گے تب انشاءاللہ العزیز ہم سجدہ تلاوت کے احکامات بھی وہیں پہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اب اس مختصر سی سمری کے بعد سورہ اعراف کے آخری 2 رکوعات کا، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، واملی لہم، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کا کوئی جنون دیوانگی لاحق نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر انہوں نے نظر نہیں ڈالی، یعنی کہ ان پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس قیامت کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بہت بھاری حادثہ ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ لوگ آپ سے اس قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس قیامت کے وقت سے بخوبی واقف ہیں۔ کل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس قیامت کا حقیقی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر انسان اس قیامت کے آنے کے وقت کو جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں اور کیا کیا اختیارات نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے اور نہ ہی اللہ کے رسول نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ کل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میدانے جب میں طائف کی بستی میں گیا مجھے وہاں پہ تکلیفیں پہنچی، غزوہ احد میں مجھے تکلیفیں پہنچی، اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میری حقیقت کیا ہے کہ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ سورہ اعراف کا آخری رکوع آیت نمبر 189 سے تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے انسان کو پھر کس طرح سے تخلیق کیا ہے ان کے مراحل کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا، پھر جب اس کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی ہے۔ فلما اسقلت، پھر جب وہ بوجھل ہوگی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء، چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس اللہ کے شریک ٹھہرا لیے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم ان کو بلانے سے خاموش ہو رہو۔ آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ، اے مشرکو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے انسان اور بندے ہی ہیں۔ اچھا جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب
دینا چاہیے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، اے نبی مشرکین سے پوچھئے کہ کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے معبودوں کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں؟ اور کیا ان کے معبودوں کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں؟ اور کیا ان کے معبودوں کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ پھر تم وہ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اپنے ان شریکوں کو بلاؤ، پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم میرا کیا بگاڑتے ہو اپنے ان شریکوں کو ساتھ لے کر کے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہہ دیجئے بے شک میرا ولی، میرا دوست، میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیک لوگوں کا ولی اور کارساز ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، وہ تو اتنے مجبور و بے کس اور لاچار بے بس ہیں کہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے، اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو مشرکین کے معبودان باطلہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ عفو اختیار کیجئے۔ عبد الرحمن ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیے رکھا کہ آپ مشرکوں کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں، چنانچہ آپ نے مکہ میں 10 سال تک ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور ان کے بارے میں سختی کرنے کا آپ نے کوئی حکم نہ دیا۔ خذ العفو وامر بالعرف، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ دعوت عمل میں، میدان حق میں انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی پناہ میں نہ ہو، کیونکہ شیطان ہر وقت بندہ مومن کے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم ہمیشہ اللہ کی مضبوط پناہ میں رہو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ حاصل کیجیے، اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، تو وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کر کے اور تقوی کا سہارا لے کر کے شیطان کے ان وساوس کو دور کرتے ہیں، تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر یکایک وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور شیطان انسان کو گمراہی میں، برائی میں کھینچ لے جانے کے لیے کوئی کمی نہیں کرتا۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لائے۔ قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن کریم کو سننے کا حکم اور توجہ حضور قلب کے ساتھ اس کی تلاوت اور قرات کا حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صبح و شام ذکر و عبادت کا حکم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، پست اور ہلکی آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا پہلا مقام ہے تدوینی لحاظ سے کہ جس میں ہم آیت سجدہ جو ہے اس کی تلاوت ہم نے کی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر کل 14 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کے بارے میں احکام کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 میں جو اللہ نے بیان فرمایا، اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے تاکہ اس کا حال ملائکہ مقربین کے حال سے مطابقت رکھ جائے، اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں اسی کے آگے وہ بھی ان سب کے ساتھ جھک جائے اور اپنے عمل سے فوراً یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے اور نہ خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والا ہے۔
اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن مجید میں ایسے 14 مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں، اور ان میں سے بیشتر مقامات پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور صحابہ نے بھی سجدہ کیا۔ لیکن کیا یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ تو فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ سنت ہے، اور سنت کے بعد جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کے متعلق اور دیگر اصحاب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ اور عبد الرحمن سلمی کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے، اور اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باوضو ہو یا نہ ہو، خواہ قبلہ رخ بھی ہو یا نہ ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آیات سجدہ کے لیے آپ اگر حالت وضو میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ حالت وضو میں نہیں ہیں، آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ سواری پہ ہیں، تو آپ سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے بنا قبلہ رخ ہوئے بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سواری سے نیچے اترے ہوئے ہیں تو پھر اگر آپ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے لیے آپ یہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے، نہ جاتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے۔ اور جو سجدہ تلاوت کی دعا مشروع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ آیات سجدہ پہ سجدہ تلاوت سنت اور مستحب ہیں، لازمن نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے لیے وہ تمام شرائط نہیں ہیں جو کہ نماز کے سجدہ کے لیے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر اکٹھے ہی 14 سجدے جو ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ آیت سجدہ کی تلاوت کریں اسی وقت آپ اس کا سجدہ کر لیں، وگرنہ پھر اس کے بعد اس کی قضا دینا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو سورہ اعراف الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم آغاز کریں گے سورہ انفال کا۔ سورہ انفال ترتیب توقیفی، ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 8 ہے، اور ترتیب نزولی میں جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس کا نمبر 88 ہے۔ اس کی ٹوٹل 75 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس سورہ انفال کا نام کیا ہے اور اس نام کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ انفال کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ انفال سے مراد مال غنیمت ہے، اور یہ سورہ انفال پوری کی پوری جنگ بدر کے منظر، پیش منظر اور پس منظر کو بیان کرتی ہے۔ اور غزوہ بدر ہی کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس میں مسلمانوں کو قابل ذکر مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے زائد۔ ہم فرض عبادات سے ہٹ کے جو بھی زائد عبادت کرتے ہیں اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں فرض رکعات کے علاوہ جتنی بھی رکعات ہم ادا کرتے ہیں ان کو نوافل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کا مقصد جہاد و قتال، اللہ کی رضا، اور اس معرکے میں فتح شہادت ہوتا ہے۔ مال غنیمت ایک زائد انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں، اسی لیے مال غنیمت کے لیے لفظ انفال جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ جنگ بدر پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اتنے جامع انداز میں تبصرہ کیا ہے کہ ایک جانب جہاد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب اس کی تجاری اور ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے کمر بستہ رہنے کا حکم یہ واضح کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو کبھی باطل کے سامنے مغلوب اور سرنگو ہونے کے بارے میں کبھی بھی سوچنا نہیں چاہیے۔ آپ تعداد میں کم ہیں، آپ کی معیشت کمزور ہے، اور آپ جو ہے دنیا کے اندر آپ کا کوئی بھی مقام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ والے ہیں، مومن ہیں، تو پھر آپ نے بڑی سے بڑی دشمن، بڑی سے بڑی طاقت کے خلاف اور بڑے سے بڑے دشمن کے خلاف اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے، کمر بستہ رہنا ہے۔ اس کا حکم بھی اللہ نے سورہ انفال کے اندر دیا۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سورہ انفال مکمل کی مکمل غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، تو ہم اس سے قبل کہ سورہ انفال کا ترجمہ پڑھیں، اس کا پس منظر اور اس کے اندر آنے والے جو مضامین ہیں ان کی ایک جھلک ہم ابتدا کے اندر ہی دیکھ لیں، تاکہ پھر ہم ایک تسلسل کے ساتھ سورہ انفال کا
ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں۔ جنگ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وہ جنگ تھی، پہلا وہ معرکہ حق و باطل تھا جو آپ نے مشرکین مکہ کے خلاف لڑا، اور یہ 2 ہجری 17 رمضان مبارک میں ہوا۔ دونوں لشکروں کا آپس میں جو تقابل تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ قریش جب مکہ سے نکلے تو ان کی تعداد 1300 تھی، اور ان کے نکلنے کا مقصد اپنے اس تجارتی قافلے کو بچانا تھا کہ جس کو بچاتے بچاتے پھر یہ مدینہ کے قریب آ گئے اور اللہ نے ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دی۔ تو قریش جب مکہ سے نکلے تو ان کی تعداد 1300 تھی، لیکن جب یہ ابھی درمیان میں ہی پہنچے تھے اور انہیں اطلاع مل گئی کہ ان کا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ چکا ہے، تو بنو زہرہ کے 300 لوگ وہیں سے واپس چلے گئے اور باقی ان کی تعداد 1000 جو ہے وہ رہ گئی۔ ان کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 600 زرے تھی، اور اونٹ ان کے پاس بکثرت جو ہے وہ موجود تھے۔ ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اصحاب کو لے کر مدینہ سے نکلے اور میدان بدر میں آپ فروکش ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اور وہ ایک گھوڑا ان میں سے حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا اور ایک مقداد بن اسود کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ جو ہے ان کے پاس تھے۔ وہ قافلہ کہ جس کو بچانے کے لیے مکہ کے مشرک نکلے تھے، اور اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس تجارتی قافلے کو گھیرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر قابو پانا چاہتے تھے۔ وہ تجارتی قافلہ اس کی تعداد کچھ یوں تھی کہ اس کے اندر 1000 اونٹ تھے، اور اس میں 50,000 دینار 262 کلو گرام سونا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے جو وہ 40 آدمی تھے۔ یہ تھی عددی تقابل اور جنگی قوت و طاقت اسلحہ کا تقابل جو کہ دونوں لشکروں کے درمیان تھا۔ اللہ رب العالمین نے موقع جو ہے وہ مہیا کیا کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیں اور ان کو جو ہے وہ کچل کر رکھ دیں۔ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں نکلے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ میدان بدر میں پہلے سے آ کر پڑاؤ ڈال چکے تھے، اور انہوں نے بدر کے کنووں کے اوپر قبضہ جو ہے وہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں میدان بدر میں آئے، اور جب آپ میدان بدر میں خیمہ زن ہونے کا فیصلہ فرما رہے تھے، جس جگہ آپ نے خیمہ لگانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، آپ کے صحابی حضرت حباب بن عبد المنذر نے اس کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ آپ اپنا خیمہ لگا رہے ہیں کیا یہ آپ کا حتمی فیصلہ اور اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت حباب بن عبد المنذر نے تجویز دی کہ خیمہ دوسرے مقام پر لگایا جائے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ان کا تجویز کردہ مقام بلندی پر ہے، بارش کی صورت میں پانی وہاں سے نیچے بھر جائے گا اور اہل ایمان کیچڑ سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرے وہ مقام پانی کے کنووں کے بالکل قریب ہے، جس کی وجہ سے پانی پر اسلامی فوج کا تصرف بھی جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ صاحب الرائے شخص تھا، ابھی بارش کا دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی بہترین رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی جگہ تبدیل کی، اور پھر اللہ نے بارش بھی جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اس بارش کا ذکر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان بدر میں افروکش تھے تو آپ وہاں پہ دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اس طرح سے رو رو کر کے آہوزاری کر کے آپ نے دعا کی کہ آپ کے کندھوں کے اوپر پڑی ہوئی چادر جو ہے وہ گر پڑی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کی ردائے اطہر کو آپ کے کندھوں پہ رکھا اور آپ کو تسلی دی، اور آپ نے فرمایا اور آپ کو فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے رسول اب آپ بس کیجئے۔ اب بدر کے میدان میں ہو کا عالم تھا، مسلمان ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے تھے، خوف ان کے دلوں کے اوپر طاری تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان حالات میں بارش نازل فرمائی، اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ شیطانی نجاست کو صحابہ سے لے کر کے چلا گیا،
اور پھر اللہ نے صحابہ کے اوپر اونگ طاری کی. اس اونگ کے ساتھ یہ تبدیلی آئی کہ صحابہ کے دلوں میں جو وسوسے، ڈر اور خوف اور بے اطمینانی کا ایک لہر موجود تھی، وہ اللہ نے اس کے ساتھ ختم کر دی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا جو ہے وہ نزول کیا. اب جب وہاں سے ابو جہل نکل رہا تھا تو وہ غلاف کعبہ پکڑ کر کامیابی کی دعا مانگی تھی. خانہ کعبہ کا مجاور اور متولی ہونے کا ابو جہل نے واسطہ بھی دیا تھا. اور جب یہ ڈینگے مارتے ہوئے قریشی جنگجو مدینے کی طرف بڑھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ تھا اور انہیں یقین دلا رہا تھا کہ ان پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی. سورہ انفال کی آیت نمبر 47-48 میں اس مضمون کو اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. شیطان کی ترغیبات کے زیر اثر ابو جہل نے راستے میں کئی مرتبہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچا دینے کی بڑ جو ہے وہ ماری. اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ خیریت سے مکے پہنچا تو اس نے بھی پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، تم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ پورا ہو گیا ہے. مگر ابو جہل شمع اسلام کو بجھانے کا منصوبہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور وہ وہاں سے واپس نہ آیا. اللہ رب العالمین نے پھر وہاں پہ نبوت کے جہالت کے اس جھوٹے بندار کا کلا کما جو ہے وہ کر دیا. اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم دوبارہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 41 میں دیا. اور جنگی تیاری کا حکم، پھر جو جنگی قیدی آئے تھے ان کے بارے میں احکام، اور سورت کے آخر میں اسلامی ریاست کے فرض منصبی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے ہیں. تو یہ اہم مضامین ہیں سورہ انفال کے، جو کہ ہم سورہ انفال کے اندر پڑھنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم جو ہے وہ مومن ہو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. تلاوت قرآن سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آگے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124 کے اندر بھی پڑھیں گے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں، وہ مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم اور باعزت رزق ہے. اتباع رسول ہی باعث خیر و برکت ہے. اس وقت صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی غزوہ بدر میں نکلنے کے لیے، تو اللہ نے پھر انہیں فتح دی اور اللہ نے انہیں مال غنیمت سے بھی نوازا. جبکہ وہ نکلنے سے پہلے ڈر رہے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک میں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق یعنی کہ بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا. یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اس موت کو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً ایک گروہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح قافلہ ہے، جو غیر مسلح گروہ ہے یعنی کہ تجارتی قافلہ ہے، وہی تمہارے ہاتھ لگے. اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ وہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تجارتی قافلے کو اپنے قبضہ میں لینا چاہتے تھے کیونکہ اس میں آسانی تھی اور مال غنیمت بھی جو ہے وہ کثیر تعداد میں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے کچھ اور چاہتے تھے، اور اللہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے
کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ ڈالے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب مسلمان میدان بدر میں پہنچے تو مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرماؤں گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ اور مدد کے معاملات، مدد کے مظاہرات۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ مسلمان میدان بدر کے جس حصہ میں تھے وہاں پہ ریت تھی اور پاؤں دھنس رہے تھے پانی کے اوپر، بدر کے کنووں کے اوپر مشرکین مکہ پہلے ہی جو ہے وہ قبضہ کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کے بلند مقام کی طرف اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اپنا خیمہ ادھر لگایا ہوا تھا۔ اللہ نے بارش برسائی، اس بارش کے کتنے ہی فائدے ہوئے کہ وہ ریتلی زمین، ریتلا علاقہ کہ جس میں مسلمانوں کے پاؤں دھنس رہے تھے، پانی کی وجہ سے وہ ریت سخت ہو گئی اور زمین جم گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اس کے اوپر جم گئے، اور پھر مسلمانوں نے گڑھے کھود کر کے پانی کو بھی جمع کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بارش طاری کر کے رحمت کی نوید اور خوشخبری انہیں سنا دی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، سورہ انفال آیت نمبر 12، کہ اے نبی جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، فضربوا فوق الاعناق، چنانچہ تم ان کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوا، بس تم یہ سزا چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میدان جنگ سے فرار کی ممانعت، اور اگر آپ میدان جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں تو کن صورتوں میں آپ میدان جنگ سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ صورتیں بھی یہی ثابت کرتی ہیں کہ آپ اصل میں میدان جنگ سے نکل نہیں رہے، وہ آپ ایک جنگی چال کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا ہے تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا یعنی کہ مقابلہ سے بھاگے گا، سوائے اس شخص کے جو کہ لڑائی کے لیے، چال چلنے کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا پھر اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً جو ان دو شکلوں کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگے یا پیٹھ پھیرے گا تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور لوٹنے کے لحاظ سے وہ بہت بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے بے سر و سامانی کی حالت میں تم نے مسلمانوں نے کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل کیے، یہ تم نے نہیں کیے بلکہ اللہ نے کافروں کو قتل کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مٹی پھینکی تھی، اس مٹی کے اندر وہ قوت و طاقت اللہ نے پیدا کی تھی۔ وہ مٹی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مٹی کی اس مٹھی کے بارے میں بھی فرمایا کہ جسے آپ نے بدر کے دن اس وقت کافروں کے چہروں پر پھینکا تھا جب آپ دعا اور الحاح و زاری کے بعد صاحبان سے باہر تشریف لائے تھے اور کافروں پر مٹی کی مٹھی پھینکتے ہوئے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کو یہ قوت اور طاقت دی کہ وہ تمام مشرکوں کی آنکھوں تک پہنچی، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں کنکری نہ پڑی ہو، اور ان کی آنکھیں چنے آ گئیں اور آنکھوں کے اندر مٹی پڑنے کی وجہ سے، کنکری پڑنے کی وجہ سے ان کی نگاہ جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے۔
تو یہ قوت و طاقت مٹی کی اس ایک مٹھی میں اللہ نے پیدا کی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا۔ اور اے نبی، جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، بات یہ تھی کہ یہ سب ہماری حکمتیں تھیں اور ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ابو جہل اپنے باطلانہ گھمنڈ میں جب مکہ سے نکلنے لگا تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا کر کے کہہ کے آیا تھا کہ اللہ جو آج سچا ہے اسے فتح دینا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے نگران ہیں، ہم ہی سچ پر ہیں اور فتح ہمیں ہی ملے گی۔ اور یہی بڑھ کے مارتے مارتے وہ میدان بدر میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فتح مانگتے تھے، فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے اور تمہیں سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لانے کا حکم، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا نہیں لاتے وہ انسانوں میں سے کتنے بدترین ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے لے کے 23 تک 4 آیات میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اللہ سے نہ پھرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں سے بدترین کون ہے؟ کہ بے شک اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دیتے تو وہ بھی پھر بھی وہ ضرور پھرتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، اور تم عبادت میں بھی اگر مشغول ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی پکار پڑ جائے تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہنا ہوگا، اسی میں تمہارے لیے جو ہے وہ حیات اور بہتری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے بلائیں کہ جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم اسی اللہ کی طرف جو ہے وہ اکٹھے کیے جاؤ۔ انسان کو بالخصوص اس فتنہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس فتنہ کی لپیٹ میں صرف اللہ کے گناہ گار لوگ ہی نہیں آتے بلکہ اس کی لپیٹ میں عام لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور عام لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی لپیٹ میں تب آتے ہیں کہ جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کام سے رک جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس فتنہ عام کی زد میں آ سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو تم اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو ان کی کمزوری و ناتوانی کے باوجود قوت و نصرت سے بدل دیا، یہ خاص اللہ کی مدد تھی۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ تم مدینہ میں تعداد میں کم تھے، پریشان تھے، اور اس سے قبل مکہ کے اندر بھی تم تعداد میں کم تھے، ہر وقت تمہیں دھڑکا اندیشہ لگا رہتا تھا کہ تمہارے دشمن کفار و مشرکین تمہیں اچک نہ لے جائیں اور تمہیں کہیں تباہ و برباد نہ کر دیں۔ اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے مدینہ کی شکل میں ایک بہترین علاقہ اور تمہیں ایک ریاست اور ایک مملکت عطا کر دی، اور اللہ نے تمہیں پکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی اور تمہیں پکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس اللہ کا شکر کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون،
اس کی شان نزول میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حاتم بن ابی بلتع کا قصہ وہ موجود ہے، اور یہ قصہ ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الممتحنہ کے اندر پڑھیں گے۔ تو حاتم بن ابی بلتع نے فتح مکہ کے سال کفار قریش کو ایک خط لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے بارے میں مطلع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس سے مطلع فرما دیا، تو یہ اللہ کے نبی نے بھیجا حضرت علی زبیر المقداد کو، اور وہ خط واپس آیا، اور حضرت حاتم بن ابی بلتع کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 39، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور تم ان کفار و مشرکین سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کہ شرک باقی نہ رہے، اور ہر کہیں ہر مقام پہ سارے کا سارا دن اللہ ہی کا ہو۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ پھر بھی وہ منہ موڑیں، اعراض کریں، تو جان لو یقیناً ہی اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا دوست اور کارساز ہے۔ نعم المولا، وہ بہترین ولی دوست اور کارساز ہے، وہ نعم النصیر، اور بہترین جو ہے وہ مددگار ہے۔ اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں پارہ نمبر 10 کا۔ پارہ نمبر 10 کے اندر بھی سورہ انفال کا نصف ثانی جو ہے وہ آئے گا، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے ہم پارہ نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں۔ مال غنیمت اور مال فے کا حکم کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ پہلا حکم یہ تھا کہ مال غنیمت اللہ کی نصرت و مدد سے تمہیں ملا ہے، اور تمہارا تو یہ نظریہ ہی نہیں تھا، مقصد ہی نہیں تھا میدان بدر میں آنے کا، وہ تو اللہ نے تمہیں فتح دی، اور اللہ نے اس فتح کے لیے سامان اپنی طرف سے تمہارے لیے مہیا کیا اور فرشتوں کو نازل کیا۔ تو اب اس مال غنیمت کی تقسیم اللہ جیسے چاہیں کر دیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے رول اور کلیہ جو ہے وہ دے دیا، اور وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے۔ مال غنیمت اور فے کا حکم۔ مال غنیمت تو یہ ہے کہ جو انسان مسلمان اونٹ اور گھوڑے دوڑا کر کفار سے مقابلہ کر کے خون بہا کر زخم دے کر اور زخم اٹھا کر حاصل کریں، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال فے اس کو کہتے ہیں جو اونٹ اور گھوڑے دوڑائے بغیر ہی مل گیا ہو۔ مثلا مال فے کے اندر وہ مال آ جائے گا جو کفار سے صلح کر لینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، جیسا کہ سورہ حشر کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یا پھر کافر فوت ہو گئے ہوں اور ان کا کوئی وارث نہ ہو، یا وہ مال جو جزیہ اور خراج وغیرہ کی صورت میں کفار سے حاصل ہوا ہو۔ تو مال غنیمت اور مال فے کی تقسیم کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ اس امت پر ایک خاص احسان تھا کہ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، جبکہ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اب مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقین اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے، اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا کہ جس دن دو فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو مال غنیمت ہوگا اس کی تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ جو گھڑ سوار ہوں گے ان کو پیدل کے مقابلے میں حصہ جو ہے وہ دگنا دیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین سورہ انفال کی آیت نمبر 42 سے یوم بدر کی کچھ تفصیل، اس کی ایک پک، اس کی ایک منظر کشی جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر میدان بدر کے دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے اس صحرائی، اس ساحلی راستے پر جو کہ بحیرہ قلزم کے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو پھر تم مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے
وہ دلیل سے یعنی کہ حق کو پہچان کر زندہ رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، میدان بدر کے کچھ اور مناظر کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے اللہ نے پلاننگ کی، اور کس طرح اللہ نے منصوبہ سازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جماعت کو دوسری کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا. کافروں کو مسلمانوں کی جماعت کم نظر آ رہی تھی اور مسلمانوں کو کافروں کی جماعت کم نظر آ رہی تھی. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے. ولا تنازعتم فی الامر، اور اس معاملہ میں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس باہمی اختلاف سے اس طرح سے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے راز خوب جانتے ہیں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے ان کافروں کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کہ ہونے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. آداب جنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، آپس میں جھگڑا کرو گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری روب اور دبدبہ ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بدر کے دن مشرکوں کے نکلنے کی کیفیت کیا تھی؟ وہ زمین میں اتراتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے اور بڑکے مارتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. تم نے جب بھی دین کی سر بلندی کے لیے میدان قتال کی طرف چلنا ہے تو تم نے اس طرح سے نہیں چلنا، چاہے تمہاری تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. تم نے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اور اللہ کی طرف رغبت و رہبت کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف اور میدان کارزار کی طرف نکلنا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، سورہ انفال آیت نمبر 47. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. شیطان ان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا سورہ انفال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس کو بیان کیا یہاں پہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں. اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان مشرکین مکہ کے اعمال ان کے لیے خوبصورت و خوشنما بنا کر پیش کیے اور کہنے لگا آج انسانوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں. پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ فرشتے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. واللہ شدید العقاب، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، اب مدینہ کے اندر ایک گروہ تھا جنہیں منافقین کہا جاتا تھا. منافقین کا اس معرکہ حق و باطل کے اوپر طرز عمل کیا تھا، اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے، حقیقت کیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان 313 نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اور جو کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست اور خوب جو ہے وہ حکمت والا ہے. فرشتوں کا کفار کو بوقت موت مارنا اور انہیں تنبیہ کرنا، سرزنش کرنا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ان کو فوت کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو، اور یہ سزا اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سے جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور تم نے بھی ویسے ہی کیا جیسا کہ فرعونیوں نے کیا تھا، اس لیے تمہارا حال، تمہارا انجام بھی فرعونیوں جیسا ہی ہوا. کذاب آل فرعون، ان مشرکین مکہ کی عادت و طریقہ آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت و طاقت والا، طاقتور اور شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. اللہ نے آیت نمبر 53 اور 54 میں فرمایا کہ اللہ اپنے حکم کے مکمل
مبنی بر عدل و انصاف ہونے کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ جو نعمت کسی کو دیا کرتے ہیں تو اسے اس کے گناہ کے ارتکاب کے سبب ہی اسے اس نعمت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اگر جن کو نعمت ملی ہو وہ نیک رہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے رہیں، اللہ کے احکامات کے تابع رہیں، تو اللہ پھر کبھی بھی ان سے نعمت کو نہیں چھینتے اور ان کو ملی ہوئی نعمت تبدیل نہیں کی جاتی۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتے ہیں یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدل لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان کفار و مشرکین کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، ان فرعونیوں نے اور ان سے پہلے گزرنے والے لوگوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وہ سب کے سب ظالم تھے۔ کفر اور عہد شکنی کرنے والوں پر ضرب کاری لگانے کا حکم، اور اگر کفار و مشرکین کے جن سے تم نے کوئی عہد کیا ہوا ہو وہ عہد شکنی کا ارتکاب کریں تو پھر عہد شکنی پر برابر کا جواب دینے کا حکم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اس معاہدہ کو بار بار توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ فإما تثقفنهم، ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں، بار بار توڑنے والوں کو جب آپ دیکھیں، ان سے آپ کا سامنا ہو اور آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو فشدد بہم من خلفہم، تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں کہ ان کے پیچھے ہیں، ان کو ایسی مار ماریں کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے کسی خیانت بد عہدی کا خوف ہو تو آپ برابری کی سطح پر ان کے ساتھ کیا ہوا عہد ان کو واپس دے دو اور اس کو توڑ ڈالو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت اور بد عہدی کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ سورہ انفال، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 59 سے لے کے 60 تک دشمن سے مقابلہ کے لیے اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ تیار رہنے کا حکم دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم اپنی قوت و طاقت کے مطابق بھرپور طاقت جو ہے وہ تیار کر کے رکھو، اور وہ بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی قوت و طاقت کی تیاری کے لیے تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو پھر اس سے صلح کر لی جائے، اور اگر دشمن عہد کو توڑے تو پھر اس کے ساتھ عہد کو توڑ دیا جائے، یہ ہم پہلے پڑھائے ہیں۔ اب دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو پھر اس کے ساتھ صلح کرنے کا حکم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی تو ہے کہ جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی، اور اس اللہ نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے دلوں کو آپس میں ملایا، جوڑا، الفت اور محبت ڈالی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے کہ جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ جہاد کی ترغیب، اور اگر آپ جہاد کے لیے تیاری کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، فتح آئے گی، اور تم تعداد میں کم بھی ہوگے تو تم ایک کثیر تعداد والے لشکروں کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ یا ایھا النبی حرج المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، جہاد پر ابھاریں، اور انہیں بتا دیں کہ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 صابر ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کے اندر ایمانی کمزوریوں خامیوں کو دیکھا اور تعداد مسلمانوں کی بڑی تو اللہ نے فرمایا
کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے، یہ تعداد جو 10 کے مقابلے میں 100 کی تھی اللہ نے اس کو کم کر دیا ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ پہلے ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ، ایک 10 کے اوپر بھاری تھا، پھر اللہ نے ایک 2 کے اوپر بھاری کر دیا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے 1000 ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال، غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے، بنا کر کے آئے تھے، ان کے بارے میں مشاورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور چیز لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے لے کے 69 تک، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے، یعنی کہ ان قیدیوں کو قتل کرے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، مسلمانوں تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست اور خوب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، یہ جو تم نے کیا ہے ایسا ہی ہونا اگر اللہ کی طرف سے پہلے ایک بات یہ لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بہت بڑا عذاب آ پکڑتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے اس امت پر احسان عظیم کیا کہ اللہ نے اسی امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال کیا، جبکہ اس سے پہلے کسی بھی امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال جو ہے وہ جائز اور حلال نہیں تھا۔ وہ جو مال غنیمت حاصل کرتے وہ میدان کے اندر رکھتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر کے بھسم کر کے جو ہے وہ چلی جاتی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر جو حلال پکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان قیدیوں کو ترغیب دیں کہ اگر یہ مومن ہو جائیں اور اسلام دشمنی کی روش سے باز آ جائیں تو پھر ان کے لیے بھی اچھا معاوضہ اور اچھا بدلہ ہے ان کے ایمان لانے کے بدلے میں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور وہ اللہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی اگر وہ آپ سے خیانت دغا کرنا چاہیں تو وہ تو پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ اب یہاں سے لے کے آخر تک ایک اسلامی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اسلامی ریاست کے رہنے والے باہمی ان کی آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو بیان کیا، اور جو اہل ایمان میں سے کمزور ہوتے ہیں ان کی معاونت اور مدد کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ دشمنوں کے علاقے میں ہوں، بشرطے کہ دشمنوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی میثاق اور عہد موجود نہ ہو۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان مہاجروں کو اپنے ہاتھ جگہ دی یعنی کہ انصار، اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور آپس میں نہ لڑنے کا تم نے عہد کیا ہوا ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، اہل ایمان کو بھی آپس میں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے مسلمانوں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سچے مومن کون ہیں؟ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین مکہ کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، جو جن سے محبت کرتا ہے
وہی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 75 میں پھر نیا حکم دے دیا کہ وراثت رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اگر کوئی ہجرت کر کے آ گیا اور اس کا وارث بھی ہجرت کر کے آ گیا تو پہلا جو آپس میں مواخات اور بھائی چارہ ہوا تھا، اب حقیقی وارث کی موجودگی میں اس مواخات کی بنا پہ اس کو کوئی مال و دولت جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ حقیقی رشتہ دار ہی وراثت کے حقدار ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں سے ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ انفال جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی، اور اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ التوبہ کا۔ سورہ توبہ بھی مدنی سورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد والے زمانہ میں نازل ہوئی، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے آغاز و ابتدا میں بسم اللہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، اور اس کے لیے مفسرین نے یہی اس کی بہترین توضیح و توجیہ کی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برا ان کے آپس میں مضامین بہت ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ الگ سے نازل کی، اگرچہ وہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، تو اللہ نے سورہ برا سے پہلے بسم اللہ کو نازل نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من و عن جو ہے اسی طرح قرآن ہم تک پہنچایا جیسے اللہ نے ان پہ نازل کیا تھا۔ سورۃ التوبہ کے دو نام ہیں، ایک سورہ توبہ اور دوسرا البرا۔ پہلا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اور دوسرا نام جسے ہم اسے سورۃ التوبہ کہتے ہیں وہ آیت نمبر 117 سے لیا گیا ہے، جس میں اہل ایمان کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 خطبات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک، اور اس خطبہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ 9 ہجری کے آخری ایام ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر کے مسلمانوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کے حج کر کے آئیں، تو وہ حج کے لیے نکلے۔ ان کے نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک نازل فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیات دے کر بھیجی کہ یہ ابو بکر کو بتانا اور انہیں کہنا کہ خطبہ حج میں ان کی تلاوت فرما دیں۔ پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا خطبہ ہے وہ آیت نمبر 38 سے لے کے 80 تک 9 ہجری میں ہی غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوا، کہ جب غزوہ کی تیاری ہو رہی تھی اس میں منافقین کے طرز عمل کے متعلق نازل ہوا، اور یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک تو خطبہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، یہ بعد میں نازل ہوا آیت نمبر 38 سے لے کے 80 تک کے خطبہ سے۔ تو یہ خطبہ پہلے نازل ہوا 38 سے لے کے 80 تک جو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 81 سے لے کے اس کے آخر آیت نمبر 129 تک غزوہ تبوک سے واپسی کے حالات پر بحث کی گئی ہے، یہ خطبہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کی نزول کی ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ پہلا جو خطبہ نازل کیا گیا وہ آیت نمبر 38 سے 80 تک تھا، کیونکہ اس میں غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے اور اس تیاری کے حوالے سے منافقین اور پھر کچھ سچے مسلمانوں کا ذکر ہے۔ دوسرا خطبہ آیت نمبر 81 سے لے کے 129 تک غزوہ تبوک سے واپسی پر تھا، اور تیسرا خطبہ جو نازل ہوا نزولی اعتبار سے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک ہے، جو کہ 9 ہجری کے آخر ایام میں نازل ہوا۔ لیکن اللہ نے اس کی ترتیب یوں رکھی کہ جو خطبہ آخر میں نازل ہوا وہ اللہ نے پہلے رکھا، اور پھر باقی 2 خطبوں کو اسی ترتیب سے اللہ نے اس سورہ کے اندر رکھا جس ترتیب سے وہ نازل ہوئے۔ سورہ برا کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، جیسا کہ امام بخاری نے حضرت برا بن عازب کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اہم مضامین ہیں
ان میں پہلا مضمون، پہلا خطبہ آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک، اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہے اسلامی حج اور اس کی حکمت تدریج، اور اہم ہدایات معاہدات کے قائم رہنے اور معاہدات کی منسوخی کے حوالے سے، اور مشرکین مکہ اب کب تک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اپنے حالت شرک میں رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ اس مدت کے بعد بھی مشرک رہے تو پھر انہیں وہاں سے نکالا جائے گا یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور انہیں 4 مہینوں کی مہلت جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے بعد معماران مساجد اور مجاہدین کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پھر اسی میں غزوہ حنین کا جو ہے وہ تذکرہ آئے گا، اور رسالت کا منصب عالی جو ہے وہ پہلے خطبہ کے اندر آئے گا، پھر جزیہ اور نسی، جزیہ کا بھی تذکرہ کیا گیا جو اسلامی ریاست اپنے ذمیوں سے وصول کرتی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ان غیر مسلموں کو مکمل تحفظ اور آزادی کی ضمانت دیتی ہے، اور پھر اللہ نے مشرکین کی ایک حرکت کو بھی حرف تنقید بنایا ہے کہ جس میں وہ 4 حرام مہینوں کو اپنی نفسانی خواہشات سے رد و بدل کر کے حلال کر لیا کرتے تھے، ضرورت پیش آتی تو وہ کسی بھی حرمت والے مہینے کو حلال کر لیتے اور اس کی جگہ پہ حلال مہینوں میں سے کسی ایک کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے، یہ رسم نسی کہلاتی تھی۔ اللہ نے اسے کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت قرار دیا ہے۔ یہ پہلے خطبہ کے اہم مضامین ہیں جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک ہے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے لے کے 80 تک ہے، جس میں غزوہ تبوک کی تیاری ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری اور اس کے حالات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 ہجری میں جب یہ اطلاع ملی، غزوہ تبوک کا پس منظر یہ تھا کہ 9 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کیسر روم بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اسے عرب کی سرحد پر جا کر روکیں گے، اور جس وقت آپ نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری شروع کی، یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ ایک تو گزشتہ سال قحط کی سی کیفیت رہی تھی، اور اس سال اللہ نے باغات میں بڑے بہترین پھل لگائے تھے اور فصلیں اور باغات پکے ہوئے تھے، دوسرا شدت کی گرمی، اور تیسرا سفر کی طوالت بھی حوصلہ شکن تھی، اور جس تعداد میں مسلمان تھے ان کے جانے کے لیے پوری سواریاں بھی دستیاب نہ تھیں، اور تیسرا مقابلہ کسی عرب قبیلے سے نہیں تھا بلکہ دنیا کی نام نہاد سپر طاقت سے تھا۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو آپ نے محسوس کیا کہ ان صحابہ کے اندر کچھ سستی اور کاہلی پائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انقلاب انگیز خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی بھی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چلے گا تو میں تنہا جا کر کیسر روم کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کی جانب سے خطبے کے آغاز میں اہل ایمان کو حکم دیا گا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، یہ ہم پڑھیں گے سورہ توبہ کے اندر، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اسی دوران میں اللہ رب العالمین نے ایک مضمون بیچ میں بیان کیا ہے، وہ غار ثور اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اصل میں اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر موقع پہ مدد کی ہے، کہ جب نبی اور اس کا یار غار غار میں اکیلے تھے تو اللہ نے تب بھی اس کی مدد کی تھی، تو اب بھی اگر اکیلے نبی چلے جائیں گے، تم جہاد سے محروم رہو گے، تو اللہ اپنے اکیلے نبی کی پھر بھی مدد کریں گے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 41 میں حکم دیا کہ جان و مال کے ساتھ جہاد کرو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اتنا انقلابی تھا کہ تم زمین کی طرف چمٹے چلے جاتے ہو، کہ اہل ایمان اس لبیک پر، اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس موقع پر خواتین نے اپنے زیورات اتار کے دے دیے اور کہا ہمارا اصل زیور تو اسلام ہے۔ مالدار صحابہ نے دل کھول کر مالی معاونت کی، مگر ندار صحابہ بھی پیچھے نہ رہے۔ سیدنا ابو بکر نے سارا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت عمر نے اپنا تمام ساز و سامان اور اثاثہ جات کا نصف پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سونے اور چاندی اور درہم و دینار کی تھیلیاں لا کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ کیا ہے، کتنا لے کے آئے ہو، تو جناب ابن عوف نے عرض کی اللہ کے رسول اس میں درہم ہے، اس میں دینار ہے، اس میں سونا اور اس میں چاندی ہے، مگر خدا کی قسم نہ میں نے اس کو، اللہ کی قسم نہ میں نے اس کو تولا ہے، نہ میں نے اس کو گنا ہے۔ اللہ جب مجھے بے حساب دیتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے گن گن کر دوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو بہت زیادہ دعائیں دی اس موقع پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو اونٹ لا کر پیش کیے جو مجاہدین کو جہاد پر لے جانے کے لیے ساز و سامان سمیت مسجد کے باہر کھڑے تھے، اور اللہ کے نبی نے یہاں پہ ہر بار جب حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی راہ میں، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی راہ میں مال پیش کیا، اونٹوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، دیناروں کی شکل میں، اللہ نے ہر موقع پہ حضرت عثمان کو بشارتیں دی کہ عثمان تو جنتی ہے۔ ندار صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو عقیل تھے کہ انہوں نے شب بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی، 2 کلو کھجوریں ملی، یہودی کے باغ کو ساری رات پانی دینے کی اجرت کے صلہ میں 1 کلو کھجوریں بیوی بچوں کو لا کر دے دی، اور 1 کلو کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ ہدیہ بھی قبول فرما لیں۔ پوچھا ابو عقیل تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے حاصل کی؟ تو انہوں نے رات بھر اپنی محنت مزدوری کا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ کھجوریں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 83 میں ان بدبختوں کو جواب دیا کہ جو لوگ اہل ایمان رضاکاروں کی مالی قربانیوں پر باتیں کرتے ہیں اور فقراء کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس سوائے خون پسینے کے کچھ نہیں، تو اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر تبوک کی جانب پیش قدمی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری رجب کے مہینے میں 30,000 مجاہدین کے ساتھ قیصر روم کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ سفر مشکل تھا، سواریاں کم اور سامان خورد و نوش کی شدید قلت تھی، لیکن پھر بھی اہل ایمان نے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ مدینہ سے تبوک تک کا لمبا سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عرب کی سرحد پہ رک کر قیصر کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ ہمت ہار گیا اور مقابلے پر آنے کی بجائے پسپائی اختیار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 1 مہینہ وہاں روم کی سرحد کے اوپر ٹھہرے رہے اور آس پاس کے قبائل سے دوستیاں بھی کی اور صحابہ نے تجارت بھی کی۔ یوں اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ منافقین اور مدینے میں بیٹھے رہ جانے والے ایمانی مریض بھی سمجھ گئے کہ جنہیں وہ ہلاکت کے منہ میں جاتا دیکھ رہے تھے وہ اب مستقبل کی حقیقی قوت ہے اور ان کے مقابلے پر دنیا کی کوئی طاقت دم نہیں مار سکتی۔ اب یہ مضامین جو اللہ نے بیان کیے ہیں مسلمانوں کی فتح و نصرت کے، اس سلسلہ مضامین میں اللہ نے منافقین کو خوب جھنجھوڑا اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ منافقین نے جب یہ کہا کہ اس شدت کی گرمی میں مت باہر نکلو، تو اللہ نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا تھا۔ ان آیات میں اللہ نے منافقین کو اس قدر جھنجھوڑا سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ نے منافقین کا جنازہ پڑھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے منع فرما دیا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہیں معذوری نے روک لیا تھا، جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران بھی یاد رکھا اور فرمایا کہ تم جو قدم بھی اٹھا رہے ہو اور جو وادی طے کر رہے ہو وہ حالت عذر میں رہنے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہم تو ریگستانوں میں لو کے تھپیڑے برداشت کر رہے ہیں اور وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہوتے اگر مجبور نہ ہوتے۔ انہی لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 میں پڑھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ جہاد سے محروم رہ گئے۔ جو لوگ بغیر عذر کے بیٹھے رہے ان میں عموماً منافقین ہی تھے، لیکن چند مخلص اہل ایمان سے بھی تساہل ہو گیا تھا، جن کا ذکر دوسرے خطبہ کے اندر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے ان حالات میں بیان کیا جائے گا۔ پھر اور مضامین اس کے اندر منافقین کی معذرت جب آپ واپس آئے، پھر سابقون الاولون کا ذکر، پھر مخلص اہل ایمان کے 2 گروہوں کا تذکرہ۔ ان میں سے حضرت ابو لبابہ کا ایک گروہ تھا کہ کچھ مخلص صحابہ غزوہ تبوک پر جانے سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 وہ صحابہ تھے جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے خود کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جب ان سے صورتحال پوچھی گئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کے رسول کی طرف سے اپنے لیے ہونے والے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کی بات کی۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ ان سے بہت بڑا جرم سرزد ہوا، انہیں جو سزا بھی دی جائے گی اسے وہ خوشی قبول کر لیں گے تاکہ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے علاوہ دیگر 6 صحابہ کرام تھے
इनका तज़किरा हम सूरह तौबा की आयत नंबर 102 और 103 में पढ़ेंगे। फिर 3 मुखलिसीन थे जिनके पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो अपने तसाहुल, सुस्ती और काहली की वजह से जो है वो पीछे रह गए थे। उनमें हजरत हलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी और काब बिन मालिक थे। पहले दो सहाबी हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, ये तो बदरी सहाबी थे। अगर हजरत काब बिन बदर में शरीक नहीं हुए, मगर इसके अलावा वो हमेशा हर गजवा और सरिया, हर जंग में जो है वो अगली सफ़ों में रहे। इन तीनों सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अपनी गलती का एतराफ़ किया। अल्लाह ने इन पर सख्त गिरफ्त की और मदीना के इस्लामी मुआशरे में 50 दिन तक इनका मुकम्मल मुआशरती बाइकाट किया गया। वो दोनों हजरत हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी तो बूढ़े थे, अपने घरों में बंद होकर के बैठे रहे। हजरत काब जवान थे, वो बाजार और मस्जिद में हाजिर होते, लेकिन इनसे कोई शख्स भी बातचीत न करता। हजरत काब बिन मालिक अपनी आप बीती बयान करते हैं कि मैं मस्जिद नबी में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख करके अपना चेहरा अनवर फेर लेते। फिर जब मैं नमाज पढ़ता तो मुझे महसूस होता कि अल्लाह के नबी मेरे चेहरे को देख रहे हैं, और फिर जब मैं नमाज से फारिग होता, आपके चेहरे को देखता, आप अपना चेहरा अनवर वापस दूसरी तरफ कर लेते। मैं आपको सलाम कहता और सलाम कह करके मैं आपके लबों को टुकटकी देख के, टुकटकी बांध के देखना शुरू कर देता कि अल्लाह के नबी ने मेरे सलाम का जवाब दिया है कि नहीं, और आपके लबे मुबारक में जुम्बश हुई है कि नहीं है। इन्हीं कैफियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इन 3 सहाबा की तौबा को कबूल किया, और इन्हीं हालात में हजरत काब बिन मालिक पर एक मुश्किल मरहला पेश आया कि उन्हें गस्सान के बादशाह ने अपनी तरफ आने की दावत दी, लेकिन हजरत काब रोने लगे कि ए काब, आज मदीना की सरजमीन बावजूद कुशादा होने के तुम पे तंग हो चुकी है, लेकिन लोगों ने आज तेरे ईमान की कीमत लगाना भी शुरू कर दी। फिर अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। उसको हम पढ़ेंगे। माली कुर्बानियों का जिक्र आएगा, मस्जिद ज़रार का जिक्र आएगा और बेओ शिरा का जिक्र आएगा। और सूरत के आखिरी हिस्सा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद की बरक़ात और इनामात की तफसीलात बयान की है कि अल्लाह की राह में भूख प्यास, जिस्मानी मुशक्कत, यहाँ तक कि गर्द उलूद होने और पसीना बहाने तक के तमाम अमाल को अल्लाह ने दर्जात की बुलंदी का जरिया बनाया है। जिहाद से मुंह मोड़ना निफाक की खुली अलामत है, और मुनाफिकीन हमेशा हर इम्तिहान में बेनकाब हो जाते हैं। अल्लाह ने अहले ईमान को तकवा की तलकीन फरमाई और सच्चे लोगों का साथ देने का हुक्म दिया। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारे नुकसान में पड़ना उसे सख्त नापसंद है, तुम्हारी फलाह व बहबूद का हदीस है, ईमान वालों के लिए वो रऊफ रहीम है। ए नबी, अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो इनसे कह दो, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो अर्श अजीम का मालिक है। तो ये आखिरी 2 आयत सूरत तौबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और शान में जो है वो नाजिल फरमाई। ये एक समरी थी सूरत तौबा की जो मैंने आपके सामने रख दी। अब हम एक तसलसल के साथ, तवातुर के साथ हम सूरह तौबा की आयत का तर्जमा करते चले जाएंगे, और जहां जहां जो तर्जमा आएगा आप इस समरी के मुताबिक समझते चले जाएंगे कि ये मुकाम था जो कि हमें खुलासा के अंदर हमारे सामने रखा गया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, ए मुसलमानों, जिन मुशरिकीन से तुमने अहद कर रखा है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, उनसे ऐलान बरात है। चुनाचे ए मुशरिको, तुम जमीन में 4 माह चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाले हैं। वअज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासी यौमल हज्जिल अकबरी, और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की जानब से लोगों के लिए ऐलान है कि बिलाशुबा अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बरी जिम्मा है। लिहाजा मुशरिको, अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुमने हक से मुंह मोड़े रखा फ़अलमू, तो फिर तुम जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू, और ए नबी आप काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। तो हज अकबर से मुराद अरफा का दिन है, ना कि हज अकबर से मुराद वो दिन है कि जिसे हमने समझा हुआ है कि अगर अरफा और जुमा का दिन इकट्ठा आ जाए तो वो हज अकबर होता है। नहीं, हज अकबर, बड़ा हज, अरफा के दिन जो है वो उसको कहा जाता है। इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना, लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया है, फिर उन्होंने तुम्हारे हक में कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की है, तो उनसे मुकर्रर मुद्दत तक उनका अहद पूरा करो, बेशक अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करते हैं। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुल मुशरिकीना,
پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ مشرک توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اے نبی اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد، بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، بتاؤ تو صحیح مشرکوں سے کس طرح عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پالے تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کریں گے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان مشرکوں نے، کافروں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں فروخت کیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لا یقومون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ مشرک و کافر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی ہے ان دو آیات میں، کہ اگر وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ، تو آپ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی واجبات میں سے ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا وہ اسلام کے بنیادی واجبات کا منکر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ان سے قتال کیا۔ مشرکین کی بدعمالیاں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنے قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کافروں سے لڑائی کی ترغیب اور اس کے فوائد اللہ نے بیان فرمائے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13، 14، 15 میں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہل تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا یعنی کہ ٹھنڈک بخشے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسلمانوں کی آزمائش مقصود ہے اور مسلمانوں کی آزمائش ہو کر رہتی ہے۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں اور مزید ابھی آگے بھی آئے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ مشرکین اللہ کی مساجد کو عبادت نہیں کرتے ہیں، مومنین ہی اللہ کی مساجد کو عبادت کرتے ہیں۔ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ انہی لوگوں کے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ ولم یخش الا اللہ،
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد میں آنا اس کی عادت ہے اور وہ مسجد کا خیال بھی رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا ایمان و جہاد کے برابر نہیں ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، اس کے متولی ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان و جہاد اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ ہاں، ایمان رکھ کے اگر تم یہ عمل کرو گے تو پھر یہ عمل تمہیں فائدہ بھی دے گا، مسجد حرام کی تولیت اور اس کی نگرانی اور حجاج کو پانی پلانا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کی طرح قرار دے رکھا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کے درجے ہیں، اور اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور وہی جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتے ہیں جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ مشرکوں کی دوستی ترک کر دینے کا حکم، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور مشرکوں سے دوستی اس لیے رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 23 اور 24، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا خاندان قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے، وتجارۃ تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان میں جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، پسندیدہ ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں آیت نمبر 25 سے لے کے 27 تک یہ بتایا ہے کہ فتح کا انحصار غیبی نصرت پر ہے، اور اس میں اللہ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو گئے، تمام امور آپ نے بحسن و خوبی پایا تکمیل تک پہنچا دیے، مکہ کے اکثر بشندے مشرف با اسلام ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا، تو آپ کو یہ خبر پہنچی کہ خاندان حوازن کے لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا امیر مالک بن عوف نصرہ ہے، اور اس کے ساتھ سارا خاندان ثقیف، بنو جشم اور بنو سعد بن بکر بھی ہیں، نیز بنو ہلال کے مختلف لوگ، اور وہ تھوڑے تھے، جبکہ بنو عامر بن عامر، عوف بن عامر کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں، بھیڑ بکریوں، اونٹوں اور تمام چھوٹوں بڑوں کو ساتھ لے کر نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے اسی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے جو آپ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے مدینہ سے آیا تھا، اور وہ مہاجرین انصار اور قبائل عرب کے 10,000 لوگوں پر مشتمل تھا، اور اس میں اب اہل مکہ میں سے مسلمان ہونے والے 2,000 افراد بھی تھے جنہیں طلقاء کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ آپ اپنے لشکر کے ہمراہ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، اور دونوں لشکروں کا مقابلہ مکہ و طائف کے درمیان ایک وادی میں ہوا جس کا نام حنین تھا۔ اور اس وقت مسلمانوں کو اپنی تعداد کی کثرت پر ناز تھا، اور وہ یہ ذہن میں سوچ بیٹھے کہ ہم جو ہیں اب ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، تو فرمایا کہ فتح کا انحصار اللہ کی طرف سے غیبی نصرت پر ہے، تعداد پر نہیں ہے۔ پھر وہ ایک وادی میں جب داخل ہوئے، صبح کا وقت تھا، صبح کے اندھیرے میں جن کے ابتدائی حصے میں مسلمان جب اس وادی میں اترے تو اس میں بنو حوازن چھپے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو ان کی موجودگی کا اس وقت علم ہوا جب انہوں نے اچانک حملہ کرتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور بے نیام تلواروں کے ساتھ ہلہ بول دیا، اور اپنے بادشاہ کے حکم سے سب نے مل کر یک بارگی حملہ کیا، گویا کہ وہ ایک ہی شخص کا حملہ ہو۔
اس اچانک پیش آنے والی صورتحال سے گھبرا کر مسلمان پیٹ پھیر کر پیچھے کی طرف مڑ گئے، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا، ابھی ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خچر شہبا پر بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اسے آگے بڑھا رہے تھے۔ آپ کے چچا عباس اس خچر کی دائیں رکاب اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اس کی بائیں رکاب کو تھامے ہوا تھا اور اس پر بو ڈال رہے تھے تاکہ آپ کی سواری زیادہ تیز نہ چلے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ بلند آواز سے اعلان کر کے مسلمانوں کو لوٹ آنے کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہے تھے، الی عباد اللہ الی انا رسول اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں رسول اللہ تم سے مخاطب ہوں۔ اور آپ اس حال میں جرت کا پیکر بنے ہوئے آپ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کچھ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ان ہوادروں ثقیف کا پہلا حملہ ہی اتنا سنگین تھا کہ اس سنگین صورتحال میں 80 یا 100 کے قریب صحابہ کرام پہلے آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے، پھر واپس دوبارہ جو ہے وہ لوٹنا شروع ہو گیا۔ تو یہ تھا غزوہ حنین۔ اللہ نے اصل میں اس کو بیان کیا اس سینس میں کہ تم اپنی کثرت تعداد پر نازا ہو گئے، کثرت تعداد سے فتح و نصرت نہیں ملتی، فتح کے انحصار ہمیشہ اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت و مدد پر ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی کہ جب کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، واضح طور پہ مشرکین کو اب مسجد حرام کے قریب آنے سے روکا جا رہا ہے۔ پہلے خطبہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ حقیقت میں بعد میں نازل ہونے والا ہے، پہل ان کے ساتھ معاہدات کو پورا کرنا، پھر مہلت دینے۔ اب جب مہلت ختم ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا کہ مشرکین کے لیے مسجد حرام میں اب داخلے کی ممانعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بلا شبہ مشرک تو ہیں ہی پلید اور نجس، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، اور وہ جو اہل کتاب میں ہیں ان سے لڑو، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے خود ہی جزیہ دینا شروع کر دیں، ٹیکس دینا شروع کر دیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 اور 31، یہود و نصارہ سے جو قتال کا حکم دیا گیا وہ ان کے کفر و شرک کی بنا پر ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی نقل کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں بہکے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ شرک سے پاک ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے رب ان کو اس معنی میں بنایا ہے کہ جو وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو وہ ان کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اب آیت نمبر 33 سے دوسرے خطبہ کا آغاز ہو رہا ہے، دوسرا ٹاپک جس میں غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے، اور اس کی سمری ہم ساری پڑھ چکے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، علماء سو اور گمراہ صوفیوں سے، گمراہ علماء سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشت پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے مال کو جمع جو ہے وہ کرتے رہے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ چنانچہ تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تم مشرکین سے لڑو جیسے وہ سارے کے سارے تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جس طرح عمل صالح کا اجر بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی حرمت والے مہینوں میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور حرمت والے مہینے جو 4 ہیں ان میں سے 3 تو مسلسل آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور تیسرا رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں جو ہے وہ آتا ہے۔ انما النسی، رسم نسی، کہ وہ حرمت والے مہینوں کو چاہتے تو ان میں سے کسی کو حلال کر لیتے اور پھر اس کی جگہ پہ کوئی حلال مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے۔ تو یہ رسم نسی کے بارے میں ہم پہلے سمجھ آئے ہیں۔ انما النسی زیادۃ فی الکفر، بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا تو وہ ان کے اندر سستی اور کاہلی موجود تھی، اللہ نے انہیں ڈانٹا اور پھر اس ڈانٹ کے بعد وہ تیار ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے ہو، فریفتہ ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے ہر موقع پہ۔ اللہ نے ہی غار ثور میں اپنے نبی کی مدد کی، اب بھی اللہ ہی مدد کریں گے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس نبی کو اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ 2 میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہو کے رہنے والی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تمہیں ہر شکل میں نکلنا ہوگا، تم ہلکے ہو تب بھی نکلو، تم بوجھل ہو تب بھی نکلو، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 42، اللہ نے بیان فرمایا کہ منافق کیوں پیچھے رہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر طویل نہ ہوتا یعنی کہ درمیانہ ہوتا تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہوگی۔ وسیحلفون باللہ،
اور ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، یہلکون انفسہم، وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ ان منافقین نے جب نہ جانے کی آپ سے اجازت مانگی، آپ کو نہیں اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اجازت دے دی، اللہ نے اس بات کو آپ سے معاف کر دیا۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹے لوگوں کو جان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، اے نبی جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ اپنے شک میں پڑے جو ہیں وہ تردد کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو پھر اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں ہلنے ہی نہ دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہیں خرابی ہی میں زیادہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے پھرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے ابھی بھی کچھ جسوس موجود ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جو ہے وہ جانتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنہ، یہ منافق جو ظاہری طور پہ اسلام لائے ہوئے ہیں، ان کے ظاہری طور پہ اسلام لانے کا سبب کیا ہے کہ نبی یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے ہیں۔ اور ان منافقین میں سے کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ منافق تو اپنے نفاق کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت بالخصوص منافقین میں سے جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ آفت میں نہ ڈالیے کہ میں آپ کے ساتھ نکل کر کہیں میں رومی لڑکیوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اللہ نے بتایا، خبردار کیا کہ خبردار یہ آفت میں پہلے سے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 50 اور 51، مومنوں پر مصیبتیں ٹوٹیں تو کافر خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بات ایسے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انسانوں کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کا شاخصانہ ہوتا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ پھر خوش واپس پلٹ جاتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا والی دوست ہے، مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر تم نکلو گے مارے گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی، ہر حالت میں تمہارے لیے اللہ نے اجر ہی اجر رکھا ہوا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے صرف بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے اپنے پاس سے عذاب دے، یا پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے۔ فَتَرَبَّصُوا، چنانچہ تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناپسندیدگی سے خرچ کرو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہی امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں اور وہ ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، یقیناً اللہ یہی چاہتے ہیں تو ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دیں اور ان کی جانیں حالت کفر میں ہی نکلیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو بزدل لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف رسیاں توڑا کر
ضرور بھاگ نکلیں. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی رہتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. مصارف زکوٰۃ کا بیان. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فرضی صدقہ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، اور زکوٰۃ کو صرف انہی 8 مصارف کے اندر ہی خرچ کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ اس اور کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، اور اگر کہیں مشتبہ معاملہ ہو تو اس کو واضح کر کے علماء سے پوچھ کر کے پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کریں، کیونکہ یہ آپ کا فرضی صدقہ ہے. زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے اور قرضہ داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں یہ اللہ کی طرف سے تم پہ فرض کی گئی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب جو ہے وہ حکمت والے ہیں. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، نبی کو باتیں سنا سنا کر کے تکلیف دینا یہ منافقوں کی نشانی ہے. اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو صرف کان ہے، یعنی کہ ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، اور وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، یہ منافق جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھیں. اگر یہ لوگ مومن ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے. کہہ دیجئے استہزئوا، تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، منافقین میدان جہاد میں آنے سے ہمیشہ ہیلے بہانے اور جھوٹے عذر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے. کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے. منافق منافقوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ نے بیان فرمایا، پھر ان کا انجام بھی بیان فرمایا. منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، یعنی کہ سب ایک جیسے ہیں. وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں، اور خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. بے شک منافق ہی نافرمان ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ رکھ کر رکھا ہے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہی جہنم ان کے لیے کافی ہوگا. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، اس کو استعمال کر چکے. بس تم نے بھی اپنا حصہ جو ہے وہ استعمال کر لیا، جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ استعمال کر لیا تھا جو تم سے پہلے تھے. اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ جو ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین، اللہ نے منافقوں کو نصیحت کی ہے کہ تم سابقہ لوگوں سے عبرت حاصل کرو. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے، اور الٹائی ہوئی بستیوں والوں کی، کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسے نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. مومنوں کی صفات محمودہ کیا ہیں؟ مومنوں کی کون سی بہترین صفات ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں،
وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ مومنوں کو دائمی نعمتوں کی بشارتیں، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور وہ ہمیشہ کے باغات میں ان کے لیے پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ان کے لیے نعمت ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی جو ہے وہ عظیم کامیابی ہے۔ کفار و منافقین سے جہاد اور سختی کا حکم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، سورۃ التوبہ آیت نمبر 73۔ اے نبی کافر اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 75 اور 76، 77، 78۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ طلب مال اور صدقہ میں بخل یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ منافقوں کی کم یا زیادہ خرچ کرنے والوں پر طعنہ زنی۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کہ کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے حوالے سے، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے نبی آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نماز جنازہ ادا کرنے سے ممانعت جو ہے وہ اللہ نے یہاں پہ دے دی۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 تک غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے جو پہلے مراحل تھے اور جو اس کا ایک خطبہ تھا، سورہ توبہ 3 خطبات میں، ایک خطبہ مشرکین مکہ کے حوالے سے ان کے ساتھ معاہدات کے حوالے سے وہ ہم نے آیت نمبر 32 تک پڑھا، 33 سے 80 تک غزوہ تبوک کی تیاری کے حوالے سے اللہ نے خطبہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے دورہ قرآن کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو کل ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 سے آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔